Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This lecture is for class 7 subject English. Our topic is lesson number 1, the last sermon of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this lecture, I will read the lesson and translate the lesson as well as explain the lesson. Before I start the lesson, I will tell you that in this lesson we will study about the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life, his behavior, and also we will know about his last sermon which was delivered by him. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانیں گے، ان کے اخلاق کے بارے میں جانیں گے، اور ہم ان کے آخری خطبے کے بارے میں جانیں گے کہ انہوں نے اپنے آخری خطبے میں مسلمانوں سے اور تمام انسانیت سے کیا خطاب کیا. So let's start to read it. All glory be to Allah. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. There is no God but Allah. کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. And حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم is the prophet of Allah. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. Raise the cry from the heart of the prophet. اللہ کے نبی کے دل سے حق کی آواز بلند ہوئی. And mingled with the vast expanse of the desert of Arabia. اور عرب کے وسیع صحرائی علاقے میں پھیل گئی. Raised mean بلند ہونا, cry پکار, vast وسیع, expanse mean پھیلا ہوا, desert mean صحرا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born on Monday the 12th of Rabiul Awwal in the year 571 AD. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیدا ہوئے. He belonged to the noble family. He belonged to the family of Quraysh, the nobility of Arabia. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جو کہ عرب کا معزز خاندان تھا. nobility mean معزز. His family is traced back to حضرت اسماعیل علیہ السلام and حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان کے خاندان کا شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے. His parents died by the time he was 6 years of age. Student, یہاں پیرنٹس سے مراد ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ لیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے. ان کی والدہ وفات پا گئی تھی جب ان کی عمر 6 برس کی تھی. His grandfather عبد المطلب took charge of him, but he also died soon. ان کے دادا نے ان کی پرورش کی ذمہ داری لی لیکن وہ بھی جلد فوت ہو گئے. Now the responsibility of looking after حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم fell to his uncle ابو طالب. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ان کے چچا ابو طالب پر آ پڑی. responsibility mean ذمہ داری. He loved his young nephew dearly. وہ اپنے چھوٹے بھتیجے سے بہت پیار کرتے تھے اور ان کو بہت عزیز رکھتے تھے. And did all he could to rear him well. اور ان کی پرورش میں ان سے جو کچھ ہو سکا انہوں نے اچھا کیا. As a grown up man, جب وہ بلوغت کو پہنچے، جب وہ بڑے ہوئے, he was so honorable and trustworthy. تو وہ بہت زیادہ عزت دار اور قابل اعتبار تھے. That people would call him الصادق and الامین. کہ لوگ ان کو الصادق اور الامین کے لقب سے پکارتے تھے. When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم reached the age of 40, جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچے, he would retire to Mount Hira for prayers and meditation. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ ہرا غار ہرا میں گوشہ نشینی اختیار کرتے عبادت اور غور فکر کے لیے. ریٹائر مین گوشہ نشینی اختیار کرنا یعنی کہ اکیلے بیٹھنا. پریئر مین عبادات. میڈیٹیشن مین غور و فکر. One day while he sat in a cave at Mount Hira, جب وہ پہاڑ ہرا کی ایک غار میں بیٹھے ہوئے تھے, حضرت جبرائیل علیہ السلام the angel of revelation appeared to him and said اقرا read. وحی کا فرشتہ ریولیشن وحی کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے ظاہر ہوا اور کہا اقرا read پڑھ. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said I am not able to read. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا میں اس قابل نہیں کہ پڑھ سکوں. اسٹوڈنٹس, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. But the command was issued twice more. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمانڈ حکم مزید 2 بار جاری دیا گیا. Each with the same response from the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے وہی جواب ملا. کیا جواب ملا؟ کہ I am not able to read. میں اس قابل نہیں کہ پڑھ سکوں. Finally آخر کار he was grasped
Grasp mean گرفت. He was grasped with overwhelming force by the angel. ان کو فرشتے نے اپنے طاقتور بازوؤں میں جکڑ لیا. دین حضرت جبرائیل علیہ السلام, گرفت میں لینا یا جکڑ میں لینا. دین حضرت جبرائیل علیہ السلام ریلیز ہم, پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو چھوڑا. اینڈ دا فرسٹ ورس آف دا ہولی قرآن واز ریویلڈ ٹو ہم, اور قرآن کی پہلی آیت نازل ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ریڈ ان دا نیم آف یور لارڈ ہو کریٹڈ, پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں کریٹڈ پیدا کیا. لارڈ آقا یا رب. اللہ ریویل ٹو ہم دا ٹرو ریلیجن اسلام, اللہ نے ان پر اپنا سچا دین اسلام نازل کیا. دا بلیف ان دا ٹوٹل سبمیشن ٹو ون ٹرو اینڈ دا اونلی اللہ, جس کا مطلب کہ صرف ایک سچے اللہ پہ توکل کرنا, اس پہ عقیدہ, یعنی کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ایک صرف اور صرف سچے اور خالص اللہ کی جو ایک ہے ان کی عبادت کرنا اور ان پہ بھروسہ رکھنا. اللہ دا موسٹ مرسیفل اینڈ دا مائٹی, جو کہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. دیئر آفٹر, اس کے بعد, دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spared no effort in preaching the true religion اسلام, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچے دین اسلام کی تبلیغ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. پریچنگ, تبلیغ. ہی suffered, انہوں نے برداشت کی, گریٹ ہارڈ شپ, بہت مشکلات, بٹ نتھنگ could move him from his chosen path, لیکن کوئی بھی ان کو ان کے منتخب راستے سے ہٹا نہ سکا. منتخب راستہ کیا تھا کہ اللہ کو ایک ماننا اور ان کے احکامات کی پیروی کرنا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈیلیورڈ ہز لاسٹ سرمن, خطبہ آن دا 9th of ذو الحجہ, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ 9 ذو الحجہ کو پہنچایا. ذو الحجہ مین 12th اینڈ لاسٹ منتھ آف دا اسلامک ایئر. ذو الحجہ کیا ہے؟ اسلامی سال کا 12واں اور آخری مہینہ. 10 years آفٹر ہجرہ, ہجرت کے 10 سال بعد. اب ہجرت کیسی ہجرت؟ مائگریشن فرام مکہ ٹو مدینہ, وہ ہجرت جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی تھی, تو اس ہجرت کے 10 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ ڈیلیور کیا. دورانہ ویلی آف ماؤنٹ عرفات, جبل عرفات کی یا پہاڑ عرفات کی, جبل عرفات کی عرانہ وادی میں. His words were quite clear and concise and were directed to the entire humanity. ان کے جو الفاظ تھے quite clear, وہ واضح تھے, and concise اور مختصر تھے, and were directed to the entire humanity, اور ان کا خطاب جو تھا وہ تمام انسانیت سے تھا. او پیپل, اے لوگو, lend me an attentive ear, مجھے غور سے سنو. for I know not whether after this year I shall ever be amongst you again, میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد میں تمہارے درمیان رہوں گا. therefore, اس لیے, listen to what I am saying to you very carefully, اسی لیے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنو. carefully mean غور سے. and take these words to those who could not be present here today, اور ان الفاظ کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو آج یہاں پہ موجود نہیں ہے. beware of Satan, شیطان سے ہوشیار رہیں. for the safety of your religion, اپنے دین کی حفاظت کے لیے. your lives and property are a sacred trust amongst yourself until you appear before your Lord, and remember you shall have to appear before your Lord. آپ کے جو مال ہیں اور آپ کی جانیں ہیں ایک مقدس امانت ہیں. سیکرڈ مین مقدس امانت ہیں آپ کے درمیان. until you appear, اس سے پہلے کہ آپ ظاہر ہو. before your Lord, اپنے آقا کے سامنے. appear مین پیش ہونا, اس سے پہلے کہ آپ پیش ہوں اپنے آقا کے سامنے. and remember, اور یاد رکھو, you shall have to appear before your Lord, تم کو تمہارے آقا کے سامنے پیش ہونا ہے. who shall demand from you an account of all your actions, action mean کام, جو تم سے تمہارے تمام کاموں کے بارے میں حساب کتاب لے گا. you have rights over your wives, تمہارے بیویوں کے اوپر حقوق ہیں. and your wives have rights over you, اور تمہارے بیویوں کے تم پر حقوق ہیں. treat them with kindness and affection, ان کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا سلوک کرے.
بی فیتھفل ٹو ایچ ادر، ایک دوسرے کے ساتھ وفادار رہیں. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ سنس، اور سنس مین گناہ نہ کریں. اللہ ہیز فاربڈن یو ٹو ٹیک یوزولی انٹرسٹ، اللہ تم کو منع کرتا ہے سود لینے سے. فاربڈن مین منع. دیئر فور، اس لیے، آل انٹرسٹ اوبلیگیشنز شیل ہینس فورتھ بی ویوڈ، اسی لیے اب تک کے تمام سودی واجبات کو احسانات کے طور پہ چھوڑ دیا جائے. ویوڈ مین احسانات، چھوڑ دینا. ویوڈ مین چھوڑ دینا. نو مرڈرز کمیٹڈ ڈیورنگ دا ڈیز آف اگنورینس آر ٹو بی اوینجڈ، جاہلیت کے دنوں میں کیے گئے قتلوں کا انتقام نہیں لیا جائے گا. مرڈرز قتل، اوینج انتقام. Do not forget that every Muslim should be truly a brother to every other Muslim. Forget بھولنا، یہ مت بھولیں کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ سچا برادرانہ رویہ قائم رکھنا چاہیے، یعنی کہ بھائی چارے کا سلوک قائم رکھنا چاہیے. There is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab. Preference mean برتری، کسی بھی عربی کو کسی بھی غیر عربی یعنی کہ جو عرب کے علاقے سے باہر کے علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی عربی کو غیر عربی یا عجمی پر کوئی برتری نہیں ہے. اور دا نان عرب اوور دا عرب، یا کسی بھی عجمی کو کسی بھی عرب پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. آلسو a white has no superiority over black nor does a black have any superiority over white، اور نہ ہی superiority بھی کہتے ہیں برتری کو، اور نہ ہی کسی گورے کو کسی کالے پر یا کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری حاصل ہے. Only the goodness and piety of a man makes him superior to other. صرف اور صرف اچھائی، نیکی اور تقوی، piety mean تقوی، پرہیزگاری، تقوی کی خصوصیات ہی ایک انسان کو دوسروں پر برتر رکھ سکتی ہے. O people، اے لوگو، listen to me in earnest. Worship Allah, say your 5 prayers daily. Salah daily. Fast during the month of Ramadan and give your wealth in zakat. اے لوگو، غور سے سنو، اللہ کی عبادت کرو، 5 وقت کی نماز دن میں ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، فاسٹ مین روزے، اور اپنی دولت کو زکوٰۃ کے طور پہ ادا کرو، یعنی کہ جتنا آپ سے زکوٰۃ مانگا گیا ہے آپ اس کو ادا کرو. پرفارم حج if you can afford to، اگر آپ افورڈ مطلب طاقت رکھتے ہو، اگر آپ طاقت رکھتے ہو تو آپ حج ادا کرو. طاقت مطلب اگر آپ کے پاس اتنی دولت ہے جس سے آپ حج ادا کر سکتے ہیں، یا جسمانی طور پہ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور کوئی ایسی بری سچویشن نہیں ہے تو آپ پہ حج فرض ہے. فیڈ اینڈ کلوتھ یور سلیوز، اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ. فیڈ مطلب کھلانا، کلوتھ مطلب پہنانا. with such food، اس کھانے کے ساتھ اس کو وہی کھانا دو as you eat yourself، جو آپ خود کھاتے ہو. and with such clothes، اور ان کو وہی کپڑا دو as you wear yourself، جو آپ خود پہنتے ہیں. if they commit a fault، اگر ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے. commit سرزد ہونا، fault mean غلطی. which you find hard to forgive، کہ آپ کو اس کو معاف کرنا مشکل لگے. forgive مطلب معاف کرنا. then let them go away، تو پھر انہیں آزاد کر دو. and do not treat them harshly، اور ان کے ساتھ ظالمانہ یا سختی کا سلوک نہ کرو. be kind، مہربان رہیں. and just to everyone، اور ہر کسی کے ساتھ انصاف کریں. just انصاف. O people، اے لوگو، no prophet or apostle will come after me، میرے بعد کوئی بھی نبی یا کوئی بھی پیغمبر نہیں آئے گا. after me یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد. apostle mean پیغمبر. and no new faith will be born، اور کوئی بھی نیا دین جنم نہیں لے گا. faith مطلب عقیدہ یا دین. reason well therefore O people and understand words which I convey to you، یہ اچھی دلیل ہے therefore اسی لیے، اے لوگو، and understand words، ان لفظوں کو سمجھو which I convey to you، جو میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. I leave behind me 2 things، میں اپنے پیچھے 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں. دا قرآن اینڈ مائی سنہ، اور میری سنت. سنہ سے مراد اسٹوڈنٹس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایکٹ اور ہر عمل سنت کہلاتا ہے. اینڈ اف یو فالو دیز یو ول نیور گو ایسٹرے، اگر آپ ان پہ عمل کرو گے تو آپ کبھی بھی ایسٹرے کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. ہیو آئی فلفل مائی مشن، کیا میں نے اپنا مقصد مکمل کر لیا.
ایڈریسنگ دا assembled پیپل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جمع لوگوں سے خطاب کیا. assembled مین جمع, ایڈریسنگ خطاب کرنا. in truth you have, سچ میں یقیناً آپ نے کیا. replied the hundreds of the pilgrims, وہاں پہ موجود سینکڑوں حاجیوں نے جواب دیا. be my witness, میرے گواہ رہیں. او اللہ, اے اللہ, that I have conveyed your message to your people, کہ میں نے آپ کا پیغام آپ کے لوگوں تک پہنچا دیا. Students, from this lesson we learn that we should act according to Quran and Sunnah and then we will gain success. ہمیں چاہیے کہ ہمیں قرآن اور سنت کے مطابق اپنا ہر عمل زندگی میں کرنا چاہیے تاکہ ہم کامیابی حاصل کر سکیں. This is the glossary. I explain it. The word mingle. Mingle mean مل جانا, شامل ہو جانا. To be mixed or combined. AD mean abbreviation for Anno Domini. Anno Domini مطلب سن عیسوی. سن عیسوی کو مختصر کرنا. ایبریویشن اختصار یا مختصر کرنا. لیٹن فریز, یہ ایک لاطینی عبارت ہے جس کے معنی ہے ان دا ایئر آف دا لارڈ, آقا کا سال. وچ از یوزڈ, جو کہ استعمال ہوتا ہے when refer to a year after Jesus Christ was born. Jesus Christ mean اسٹوڈنٹس ہم مراد لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. AD کو ہم ریفر کرتے ہیں جس سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. ریئر مین, تو اس کے بعد اسی سال سے ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے سال کے بعد جتنے بھی سال آ رہے ہیں تو ان کو AD سے ریفر کیا جاتا ہے. ریئر مین پرورش, ٹو کیئر فار ینگ چلڈرن انٹل دے آر ایبل ٹو کیئر فار دیم سیلف. چھوٹے بچے کی پرورش کرنا حتیٰ کہ وہ اس قابل ہو جائے کہ خود اپنے آپ کو پال سکے. ایکسپینس مین پھیلا ہوا, a large open area of land, water or sky. زمین, پانی یا آسمان کا وسیع اور کھلا علاقہ. Nobility مین شرافت, the people of the highest social rank in a society considered as a group. کسی بھی خاندان کو معاشرے میں اونچا مرتبہ حاصل ہونا. ریویلڈ مین نازل ہونا, ٹو میک نون کسی بھی چیز کے بارے میں جاننا, اور شو سم تھنگ یا کوئی ایسی چیز دکھانا دیٹ از سرپرائزنگ جو کہ حیران کن ہو, اور دیٹ واز پریویسلی سیکرٹ جو اس سے پہلے ایک راز ہو. سبمیشن مین یقین رکھنا, توکل کرنا, دا ایکٹ آف allowing someone or something to have power over you, کسی بھی ایسی چیز پر بھروسہ کرنا یا کسی پر بھی جو آپ پہ غالب ہو. اگنورنس مین جہالت, a lack of knowledge تعلیم کی کمی, علم کی کمی, اور انفارمیشن اباؤٹ سم تھنگ یا کسی بھی چیز کے بارے میں علم کی معلومات کی کمی. سیکرڈ مقدس, considered to be holy and deserving respect, کسی بھی چیز کو پاک جاننا اور اسے احترام کے قابل سمجھنا, especially because of a connection with religion, خاص طور پہ دین کے ساتھ تعلق کے حوالے سے. ٹرسٹ مین امانت, to believe that someone is good and honest and will not harm you, اس بات پہ یقین رکھنا کہ کوئی چیز اچھی ہے, کوئی اچھا ہے اور ایماندار ہے اور آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اور that something is safe and reliable, اور وہ چیز جو ہے یا وہ چیز محفوظ ہے آپ کے لیے اور آرام دہ ہے. avenge mean انتقام, to do harm to or punish the person responsible for something bad done to you or your family or friends in order to achieve a fair situation. کسی بھی شخص کو نقصان دینا, نقصان پہنچانا یا اسے سزا دینا جو کہ ذمہ دار ہو آپ کے ساتھ یا آپ کے خاندان والوں کے ساتھ یا آپ کے دوستوں کے ساتھ برائی کرنے کا, ایک فیئر سچویشن کو اچیو کرنے, حاصل کرنے کا. پلگرم زائرین, سفر کرنے والا یا حاجی. a person ایسا شخص who makes a journey جو سفر کرتا ہے, often a long and difficult one, to a special place for religious reason, جو سفر مشکل ہو, جو سفر بہت زیادہ لمبا ہو اور مشکل ہو, to a special place کسی بھی خاص جگہ کی زیارت کے لیے, religious reason دین کے مقاصد کے حوالے سے. piety mean پرہیزگاری, strong belief in a religion that is shown in the way someone lives. strong belief خاص عقیدہ رکھنا اپنے دین پر, that is shown in the way someone lives جو آپ کو راستہ بتائے, زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سکھائے. اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی,
ریڈ دا لیسن وتھ کریکٹ پروننسیشن اینڈ لرن ووکیبلری. آپ اس لیسن کو پڑھیں صحیح تلفظ کے ساتھ اینڈ لرن ووکیبلری اور میننگ سیکھیں. اسٹے سیف ایٹ ہوم. گاڈ بلیس یو.